بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دین پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی رات ہو جاتا۔ اگر اتنی مصیبتیں آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اگر زمین پر اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ آپ نے ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ جن لوگوں کو آپ سمجھانے جاتے تو وہ دور سے ہی پتھر مارنے لگتے۔ کئی لوگ آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر پھینک دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ اے بھائی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی ایک انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ والد کی وفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں آپ کے سب سے ہمدرد چاچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے، اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، آپ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے انسان ہیں، آپ کے بھتیجے محمد نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس لیے آپ انہیں روک دیں کہ وہ اللہ کی طرف بلانے کی دعوت چھوڑ دے، ورنہ اگر ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو بعد میں آپ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت نہ کرنا۔ چاچا ابو طالب نے بھی جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلدی سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو، تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بلانا بند کر دو، اس لیے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مان لو، کیونکہ اے میرے بھتیجے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چاچا ابو طالب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے، اے میرے چاچا جان، اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو یہ دیکھ چاچا ابو طالب کا بھی دل پگھل گیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک چاچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا سہارا تھے کہ جن کے باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط رہتا۔ لیکن اب دونوں نے ہی ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ 4 بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، ان کی بھی ذمہ داری اب پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے پیارے نبی، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئے، آپ کو اسلام کی دعوت سے نہیں رکنا ہے، بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے اور بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے
تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ اسلام کی باتیں سمجھا سکے۔ شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے تاکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقت بنے، لیکن ان لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنی اور اپنے علاقے کے بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے تھے، اور اتنا زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیر کی جوتیوں میں آ کر بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ چاچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی یہ حالات کر دی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس سر جھکائے ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصی گئے۔ مسجد اقصی میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے تیسرے، اور پھر اسی طرح 6 آسمان پار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری حد بس یہی تک ہے، میں اس کے آگے تک ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا، ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس دم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے پیارے نبی، تم پر بھی میرا سلام ہو اور میری رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم کمزور امتیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کا سلام ہو۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو تمام امت مسلمہ تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔